یہ ZBC کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین. یہ پروگرام ہر روز رات 8 بجے ہمارے YouTube چینل پر پیش کیا جاتا ہے. اتوار 14 دسمبر کے سیربین سے میں ہوں جاوید چودھری. شام میں دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے 3 امریکی فوجی ہلاک کر دیے. So we mourn the loss of 3 great patriots in Syria. You know how it happened. It was an ambush, terrible. We also have 3 wounded. They seem to be doing pretty well. امریکہ کی براؤن یونیورسٹی میں فائرنگ سے 2 افراد ہلاک. حملہ آور تاحال گرفتار نہ ہو سکا. That there are 2 individuals who have died this afternoon, and there are another 8 in critical status, those stable, at Rhode Island Hospital. روس کے حملے کے بعد یوکرین میں 10 لاکھ گھر بجلی سے محروم. I will have meetings with representatives of President Trump, as well as meetings with our European partners and many leaders regarding the foundation of peace, a political agreement to end the war. کیا پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو اڈیالہ جیل سے منتقل کیا جا سکتا ہے؟ جانیے خفیہ اداروں کی رپورٹ حکومت اور قانون کیا کہتا ہے. فوج بامقابلہ عمران خان، یہ بھی جانیے کہ یہ تنازع اب کیا رخ اختیار کر سکتا ہے. پاکستان کے صوبے سندھ میں DSP جوڑے نے ہسپتال کے ICU میں شادی کی سالگرہ کیوں منائی؟ پاکستانی سٹنٹ مین سلطان گولڈل نے 1 میل کا فاصلہ 57 سیکنڈز میں طے کر کے ریورس ڈرائیو 2022 کا عالمی ریکارڈ توڑ دیا. یہ بھی جانیے کہ اپنی ماں کے قاتل رحمان ڈکیت لیاری گینگ وار کے کرائم لارڈ کیسے بنے. اس کے علاوہ دیگر موضوعات بھی آج کے سیربین میں شامل رہیں گے، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ. امریکی افواج کا کہنا ہے کہ شام میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے مبینہ حملے میں 2 امریکی فوجی اور 1 امریکی مترجم ہلاک ہو گیا ہے، جبکہ اس حملے میں امریکی افواج کے 3 اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ شام میں امریکہ کے خلاف داعش کا حملے پر بہت سخت جواب دیا جائے گا. صدر ٹرمپ نے کہا کہ زخمی امریکی faujiوں کی حالت بہتر ہے. So we mourn the loss of 3 great patriots in Syria. You know how it happened. It was an ambush, terrible. We also have 3 wounded. They seem to be doing pretty well. شام کی حکومت نے بھی اس حملے کی مذمت کی ہے. امریکی حکام نے داعش کے حملے میں ہلاک ہونے والے فوجیوں کی شناخت ابھی جاری نہیں کی ہے. سینٹ کام نے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر اپنی پوسٹ میں کہا کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے ایک جنگجو نے گھات لگا کر حملہ کیا، جبکہ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ اس حملے میں داعش ملوث ہے. اس حملے کی ذمہ داری تاحال کسی گروہ نے قبول نہیں کی ہے، لیکن BBC مانیٹرنگ کے مطابق دولت اسلامیہ کے حامی اس حملے پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. پینٹاگون کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ حملہ شام کے وسط میں پل مائرا کے علاقے میں ہوا، اور یہ شام کا وہ علاقہ ہے جہاں صدر احمد الشرا کا کنٹرول نہیں ہے. شام کی سرکاری نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ اس حملے میں شام کی سیکیورٹی فورسز میں شامل 2 افراد بھی زخمی ہوئے ہیں. امریکہ کے سیکریٹری دفاع کا کہنا ہے کہ میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دنیا میں کسی بھی جگہ پر امریکیوں کو نشانہ بنائیں گے تو چاہے آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں تو آپ کو فکر مند ہونا چاہیے کہ امریکہ آپ کو تلاش کرے گا اور بے رحمی سے مارے گا. شام میں نئی حکومت کے قیام کے بعد دولت اسلامیہ کی کارروائیوں میں کمی آئی ہے اور ملک کے صدر احمد الشرا کے امریکہ سے تعلقات بھی بہتر ہیں. گزشتہ ماہ شام کے صدر نے وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی تھی. شام نے حال ہی میں دولت اسلامیہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بین الاقوامی اتحاد میں شمولیت اختیار کی ہے، جس کا مقصد نام نہاد اسلامک اسٹیٹ کے باقی ماندہ عناصر کو ختم کرنا اور مشرق وسطیٰ میں غیر ملکی عسکریت پسندوں کو روکنا ہے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ شام اور عراق میں اس گروپ کے اب بھی 5,000 سے 7,000 کے درمیان جنگجو موجود ہیں. 2015 سے امریکی افواج شام میں موجود ہیں تاکہ دولت اسلامیہ کے خلاف کارروائیوں کے لیے دیگر فورسز کو تربیت فراہم کی جا سکے.
अमरीकी रियासत रोड आइलैंड के मरकजी शहर प्रोविडेंस की ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद हलाक और मजीद 8 अफराद जख्मी हुए हैं। प्रोविडेंस के मेयर ब्रेट स्माइली के मुताबिक यूनिवर्सिटी में फायरिंग के बाद 8 जख्मी अफराद को तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां अब उनकी हालत बेहतर बताई जा रही है। ताहम उन्होंने खबरदार किया कि फायरिंग के वाक़े में हलाक या जख्मी होने वाले अफराद की तादाद में तब्दीली भी आ सकती है। मेयर स्माइली के मुताबिक फायरिंग करने वाले मुसल्लह शख्स को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। Confirm that there are 2 individuals who have died this afternoon, and there are another 8 in critical status, though stable, at Rhode Island Hospital. Those are the only injuries or casualties that we know at this time. But as I mentioned, and it's important to remind folks, these numbers may change. We are still in early hours, but at this time there are 2 deceased and 8 who are critical but stable at Rhode Island Hospital. दूसरी जानिब प्रोविडेंस पुलिस के डिप्टी चीफ टीम ओहारा ने मुश्तबा हमला आवर के बारे में बताया है कि उसने स्याह लिबास पहना हुआ था। उनके मुताबिक हमला आवर वाक़े के बाद किसी गाड़ी में नहीं बल्कि पैदल फरार हुआ है। डिप्टी पुलिस चीफ ने मजीद बताया कि उन्हें ताहाल नहीं मालूम कि हमला आवर ने मास्क पहना हुआ था या नहीं, और उनके पास फायरिंग करने वाले शख्स की कोई तस्वीर नहीं है। जब उनसे फायरिंग के वाक़े पर पुलिस के रद्द अमल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पुलिस एहलकार ब्राउन यूनिवर्सिटी की बारूस एंड हॉली इंजीनियरिंग बिल्डिंग में दाखिल हुए और वहां तलाशी ली गई, लेकिन उन्हें वहां मुसल्लह हमलावर नहीं मिला। पुलिस का यह भी कहना है कि उन्हें फिलहाल नहीं मालूम कि यूनिवर्सिटी में हमले में कौन सा हथियार इस्तेमाल हुआ है। पुलिस का यह भी कहना है कि उसकी जानिब से फायरिंग के वाक़े के बाद एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया गया था, ताहम ये बात जल्द ही वाज़ेह हो गई कि इस शख्स का इस हमले से कोई ताल्लुक नहीं, जिसके बाद उसे रिहा कर दिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी यूनिवर्सिटी में होने वाले हमले पर व्हाइट हाउस में गुफ्तगू की है। उनका कहना था कि अभी हम मुतासिर होने वालों और जख्मियों के लिए दुआ ही कर सकते हैं। उनका मजीद कहना था कि मुतासिर अफराद के लिए दुआ करें और हम आपको बाद में आगाह करेंगे कि क्या हो रहा है। यूक्रेन में हुकाम का कहना है कि रात गए रूसी फौज के हमलों की वजह से तवानाई और सनती ढांचे को नुकसान पहुंचा है, जिसके बायस इस वक्त 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा घराने बिजली से महरूम हैं। शनिचर के रोज यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने रात भर के हमलों में 450 से ज्यादा ड्रोन और 30 मिसाइल इस्तेमाल किए हैं। यूक्रेन के दाखिली उमूर के वजीर के बयान के मुताबिक रूसी हमलों से 5 इलाके मुतासिर हुए और कम अज कम 5 अफराद जख्मी भी हुए हैं। उनके मुताबिक आग बुझाने और रसद की बहाली के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। उधर रूस की वजारत दिफा के मुताबिक इन हमलों में हाइपरसोनिक मिसाइलों समेत ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया गया है जिनका सुराग लगाना मुश्किल है, क्योंकि वो दरमियानी परवाज की सिमत बदल सकते हैं। वाज़ेह है कि यूक्रेन के तवानाई के बुनियादी ढांचे पर रूसी हमले पूरी जंग के दौरान आम रहे हैं। ताहम मौसम सरमा के आगाज के साथ ही रूस की जानिब से हमलों में तेजी आ गई है। याद रहे कि इस हफ्ते के आखिर तक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एलची की जर्मनी में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं से जंग के खात्मे पर मजीद बातचीत के लिए मुलाकात तय है। यूक्रेन और रूस के दरमियान व्हाइट हाउस की सालसी की कोशिशों की क़यादत करने वाले स्टीव विटकोफ बर्लिन में मुजवज़ा अमन मुआहदे के ताज़ा तरीन वर्जन पर तबादला ख्याल करेंगे। अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि बर्लिन मुज़ाकरात में कौन से यूरोपीय रहनुमा शरीक होंगे। पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने अमन व अमान और अवामी मुश्किलात के पेश नज़र साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को रावलपिंडी की अडियाला जेल से किसी दूसरी जेल मुंतकिल करने की तजवीज़ पंजाब हुकूमत को दे दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुलाकातों के दिनों में अडियाला रोड की बंदिश से कारोबार, तालीमी सरगर्मियाँ और मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर हो रहे हैं, जबकि हालिया दिनों में इमरान खान की बहनों और पार्टी कारकुनों के धरनों से सूरत हाल मजीद कशीदा हुई है। महकमा जेल खाना जात के मुताबिक इमरान खान नैब के मुकदमे में सजा याफ्ता हैं, इसलिए मुंतकली का हतमी फैसला सूबाई हुकूमत वफाकी मामलात को मद्देनजर रखते हुए करेगी। कानूनी माहिरीन का कहना है कि कैदी की रजामंदी मुंतकली के लिए जरूरी नहीं, ताहम आमतौर पर सजा के खिलाफ अपील वाली अदालत के करीब ही मुलजिम को रखा जाता है। पीटीआई की कानूनी टीम ने खबरदार किया है कि इमरान खान को किसी और जेल मुंतकिल किए जाने की सूरत में सख्त कानूनी और सियासी रद्द अमल दिया जाएगा। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में ज़ेर तामीर जेल का एक हिस्सा जल्द ऑपरेशनल होने की भी इतलात हैं, जिससे मुस्तकबिल में मुतबादिल इंतज़ाम मुमकिन हो सकता है।
पाकिस्तान की फौज और साबिक वजीर आज़म इमरान खान और उनकी जमात तहरीक इंसाफ के दरमियान कशीदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। फौज की जानिब से इमरान खान को सिक्योरिटी रिस्क करार दिए जाने के बाद तनाव मजीद बढ़ गया है, जबकि इमरान खान फौजी क़यादत बिलखसूस आर्मी चीफ पर खुलकर तनकीद जारी रखे हुए हैं। सियासी मुबसरीन के मुताबिक ये महाज आराई न सिर्फ सियासी अदम इस्तेहकाम को बढ़ा रही है, बल्कि मजमूई तौर पर मुल्क की सलामती और मईशत के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकती है। आज मेज़बान आलिया नाज़की ने इस बात का तफसीली जायज़ा लिया है कि इमरान खान का पाकिस्तानी फ़ौज से मुकाबला अब क्या रुख इख्तियार कर सकता है। पाकिस्तानी फ़ौज कहती है कि इमरान खान कौमी सलामती के लिए ख़तरा हैं, यहाँ तक कि उन्हें जहनी मरीज़ तक कहा जा रहा है। PTI कहती है कि इस्टेब्लिशमेंट गैर जमहूरी है, इंटॉलरेंट है और पुरअमन जमहूरी इख्तिलाफ को ताकत के जालिमाना इस्तेमाल से ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। यानी इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी फ़ौज के दरमियान एक तरह की कॉन्फ्रंटेशन रोज़ बरोज़ शदीद होती जा रही है। ये जो पूरा बयानिया, मैंने कहा दे हैव ए कॉमिकल ऑब्सेशन विद आर्मी। सुबह उठते हैं शाम तक वो जो अंदर बैठा हुआ है ज़हनी मरीज से लेके बाकी जितने हैं वो फौज के बारे में बात करते हैं। वो तुम हो कौन, ये क्या सोच है, कहाँ बैठ के कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर। और इसका बराह रास्त फौरी असर मुल्क में अवाम में बढ़ती हुई तकसीम और मुल्क के इस्तेहकाम पर पड़ रहा है। लॉन्ग टर्म असरात के बारे में सोचें तो जमहूरियत और फौज दोनों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि इस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज पाकिस्तान के सियासी और आईनी निज़ाम पर हावी हो चुकी है। माहिरीन के मुताबिक सिविलियन एलाइज या इत्तेहादियों के साथ पार्टनरशिप में एक हाइब्रिड निज़ाम, इसके साथ साथ एक बेअसर अदलिया और सियासी जमातें। लगता तो ये है कि फ़िलहाल तमाम ख़तरात को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, लेकिन इस सब के बावजूद हालिया टेंशन से ये बात वाज़ेह होती है कि ख़तरा या कम से कम ख़तरे का परसेप्शन, उसका तासुर अभी पूरी तरह टला नहीं है। इस पस मंज़र में आज सेरबीन में 2 सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। फ़ौज और इमरान खान के दरमियान ये कॉन्फ्लिक्ट, ये कशीदगी मुल्क को किस सिमत में लेकर जा रही है और इसका बहैसियत एक इदारा फ़ौज पर और बहैसियत एक सियासी जमात PTI पर क्या असर पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो यही समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज और इमरान खान और उनकी जमात PTI के दरमियान आजकल आखिर चल क्या रहा है। 4 दिसंबर को सोशल मीडिया वेबसाइट X पर इमरान खान के अकाउंट से एक पोस्ट की गई जिसमें बज़ाहिर वो बातें थीं जो इमरान खान ने अपनी बहन से उनकी अडियाला जेल में मुलाकात के दौरान की। आपने शायद ये पोस्ट देखी हो। ये काफ़ी लंबी पोस्ट है जिसके आगाज़ में ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर को एक ज़हनी तौर पर गैर मुस्तहकम या मेंटली अनस्टेबल शख्स कहा गया है। इस पोस्ट में लिखा गया है कि जनरल आसिम मुनीर की मॉरल डिग्रेडेशन या इखलाकी गिरावट पाकिस्तान में आइन और रूल ऑफ लॉ की मुकम्मल तबाही का बायस बनी है, जिसकी वजह से हर पाकिस्तानी शहरी के बुनियादी इंसानी हुकूक गैर महफूज हो गए हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये काफ़ी लंबी पोस्ट है जिसमें इमरान खान कैद तन्हाई, जहनी टॉर्चर का इल्ज़ाम लगाते हैं और कुछ PTI लीडर्स को भी तनकीद का निशाना बनाते हैं। खैर, इस पोस्ट के बाद DG ISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनकी मुबैना तौर पर आर्मी मुखालिफ सोशल मीडिया पोस्ट्स की वीडियो चलाई। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान को एक जहनी मरीज करार दिया और कहा कि इस पोस्ट को वायरल बनाने में दरअसल इंडियन मीडिया और इंडियन खुफिया इदारे से मुंसलिक अकाउंट्स का हाथ था। DG ISPR ने इमरान खान पर फौज मुखालिफ बयानिए को फ़रोग़ देने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि ये अब एक कौमी सलामती का इशू बन गया है। PTI ने इसके बाद पेशावर में अपनी रैली में और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका जवाब दिया। तो मेरी तरबियत ऐसी नहीं है कि मैं उनके अल्फाज में उनसे मुखातिब हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि एक जाली सेनेटर में और एक इदारे की DG में फ़र्क होना चाहिए। PTI के इंटरिम चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई बातों को गैर मुनासिब करार देते हुए कहा कि इससे सियासी अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा और एक सीनियर ऑफिसर की तरफ से एक बड़ी सियासी जमात और उसके लीडर के बारे में इस तरह की ज़बान का इस्तेमाल जमहूरियत के लिए बदकिस्मती की बात है।
چلیں یہاں ذرا نا ایک سیکنڈ رک کر اس ساری صورتحال کو فوج یا فوجی اسٹیبلشمنٹ کے زاویے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں جنرل عاصم منیر اب صرف بری فوج کے سربراہ ہی نہیں، اب وہ نہ صرف فیلڈ مارشل ہیں بلکہ پاکستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہیں. فیلڈ مارشل کی حیثیت سے انہیں تاحیات آئینی تحفظ حاصل ہے. ساتھ ساتھ اس وقت ایک ایسی سیاسی حکومت اقتدار میں ہے جس کے بارے میں ناقدین کہتے ہیں کہ اس نے خود حکومت میں سویلین سپیس کو سرنڈر کیا ہے اور اب وہ ایسی پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ خود کو منوا سکے، خاص طور پر 27ویں ترمیم کے بعد. تو اگر اس وقت سب کچھ قابو میں ہے تو فوج کو اس قدر سخت رد عمل کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ میں نے یہی سوال قومی سلامتی کے امور کے تجزیہ کار سید محمد علی سے پوچھا. ایک پیغام ان کے میڈیا ونگ کی طرف سے دیا گیا ہے کہ جناب فوج جو ہے دباؤ ڈالنے کی جو کوشش ہے اس کے زیر دباؤ نہیں آئے گی، بلکہ اس سے وہ مزید پرووک ہو گئی ہے. اور دوسری جانب انہوں نے ایک مثال بنا دیا ہے جنرل فیض حمید کو ان تمام ریٹائرڈ افسران کے لیے جو کسی قسم کی سیاست میں انوالو ہونا چاہتے ہیں یا پی ٹی آئی سے کوئی ہمدردی رکھتے ہیں کہ وہ فوج کے قانون اور نظم کے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پابند رہیں گے اور ان کو رہنا چاہیے. یہ دو پیغام ہیں. اگر فوج اتنا سخت رسپانس دے رہی ہے پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو، ان کے ایک ٹویٹ پہ مبنی یا اور بھی اگر اس میں فیکٹرز تھے، تو کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ دراصل عمران خان اتنے ارریلیونٹ نہیں ہوئے ہیں جتنا فوج چاہتی ہے کہ ہم سمجھیں وہ ہو گئے ہیں ارریلیونٹ؟ میں سمجھتا ہوں کہ سوال ان کی ریلیونس سے زیادہ خان صاحب کی سیاسی حکمت عملی کا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ خان صاحب کو، جس طرح کہ اس دن ڈی جی ایس پی آر نے بھی کہا ببانگ دہل، کہ وہ قومی سلامتی کے لیے ایک خطرہ سمجھتے ہیں. فوج یہ سمجھتی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عدم تعاون جو ہے وہ پی ٹی آئی کی سیاسی حکمت عملی اور فوج پر دباؤ ڈالنے کا سب سے اہم حربہ ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں فوج کی نفسیاتی اعتبار سے بھی اس کی قیادت کے ساتھ ساتھ اس کے رینک اینڈ فائل کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہے. تو اب اس سارے بیک اینڈ فورس کے بعد پی ٹی آئی اور فوج کہاں کھڑی ہے؟ عمران خان کی یہ ایکس پر پوسٹ اور اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس اور پھر کشیدگی میں مزید اضافہ. میں نے صحافی اور تجزیہ کار بے نظیر شاہ سے پوچھا کہ یہ سب ہوا کیوں؟ اس وقت کیا مختلف ہے؟ میری رائے میں وہ یہ چیز ہے کہ اس وقت جو یہ ہائبرڈ نظام ہے وہ بہت مضبوط اور بہت کانفیڈنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ پچھلے کچھ مہینوں میں کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جیسے 26ویں آئینی ترمیم، 27ویں آئینی ترمیم، 2/3 اکثریت جو ملی ہے، پھر مئی میں جو ہوا بھارت کے ساتھ، اس نے اس نظام کو زیادہ کانفیڈنس دیا ہے، زیادہ مضبوط کیا ہے. پھر ایک نوٹیفیکیشن کا بھی معاملہ تھا جو بیچ میں آیا، جس پہ بہت بحث ہوئی، اسپیکولیشن ہوئی کہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے. اور میری رائے میں یہ بھی ایک بڑے انٹرسٹنگ ایک ڈیولپمنٹ تھی کہ اس نوٹیفیکیشن کے آنے کے فوراً بعد یہ پریس کانفرنس کی گئی. تو میرے خیال سے یہ کچھ کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے شاید اسٹیبلشمنٹ کو لگا کہ اگر ہم اس وقت ایک سخت موقف بھی لیں گے ایک سیاستدان کے خلاف تو ہماری طرف کوئی بیک لیش یا کوئی سخت ریاکشن نہیں آئے گا. لیکن جیسا کہ آپ نے کہا نا کہ ایسا لگتا ہے بظاہر یہ جو مبینہ ہائبرڈ نظام ہے کافی کانفیڈنٹ ہے اور کافی پر اعتماد ہے ایک طرح سے اس وقت، تو اس طرح کے ان دیٹ کیس اس سچویشن میں اس طرح کے سخت رسپانس کی کیا ضرورت تھی پھر؟ میرے خیال سے ایک ایسا ایک سسٹم بنا ہوا ہے جہاں پہ لگتا یہ ہے کہ اب اگلے 10-5 سال کی پلاننگ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے شاید لگتا ہے کہ بالکل ہی سائیڈ لائن کرنے کی ضرورت ہے پی ٹی آئی کو. شاید اس وجہ سے بھی اس نظام کو لگا کہ عمران خان صاحب پہ اور سخت کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ اس پریس کانفرنس نے ایک چیز جو ان انٹینشنلی پروو کر دی ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب ابھی بھی بہت ریلیونٹ ہے اور بہت پاپولر ہیں پولیٹیکلی. تو ایسے میں ان دونوں فریقوں کو یہ جو ٹیمپریچر تھوڑا سا بڑھ گیا ہے اگر دیکھا جائے تو اس سے ان دونوں کو کیا ملا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جہاں تک فوج کا سوال ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا سوال ہے تھوڑا سا بیک فائر کر گئی وہ پریس کانفرنس؟ اس وقت عمران خان صاحب میری رائے میں ہی ڈز ناٹ ہیو مچ ٹو لوز، کیونکہ ان کا کوئی اسٹیک نہیں ہے اس وقت سسٹم میں. وہ پچھلے 2 سالوں سے جیل میں ہیں، ان کو اگلے شاید کچھ سالوں تک ان کو نظر آ رہا ہے وہ اقتدار میں نہیں آئیں گے، بہت سے دروازے ہیں جو ان کے لیے بند ہیں.
تو اس وقت عمران خان صاحب پہ دباؤ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ ڈالا جا سکتا ہے. دوسری طرف حکومت کے لیے اور ریاست کے لیے یہ ایک لوز لوز سچویشن ہے, کیونکہ ایک تو کانفیڈنس بھی اوور آل آپ کے نظام میں کم ہوگا, پولیٹیکل انسٹیبلٹی آپ کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کہتے ہیں ملک میں انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں اب دنیا میں اپنا تاثر بہتر کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے. تو اس وقت زیادہ جو لوز کرے گی وہ حکومت اور ریاست کے. ویسے صحافتی اور سیاسی تجزیہ اپنی جگہ, عام لوگ اس کانفرنٹیشن کو, الفاظ کی اس جنگ کو, ان سخت ہوتے رویوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ذمہ دار ہم دونوں طرف سے ہی کہہ دیتے ہیں, کیونکہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, اور اس کو ریزالو اسی طرح کر سکتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے بات چیت کریں. ایک کانورسیشن بہت سی چیزیں ٹھیک کر دیتی ہے. جو ملک ادھر ادھر ہوا ہوا ہے وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے اس بات سے. کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے کہ خان صاحب کی جو عوام میں پاپولیرٹی ہے وہ سب سے زیادہ ہے, لیکن وجہ وہی ہے کہ غلطیاں کچھ ان کو سدھارا جائے, اور دوبارہ ہم خان صاحب کو دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے ذمہ دار خود پی ٹی آئی ہے. ان کو پہلے اتنا انوالو کرنا نہیں چاہیے تھا. جب پیچھے 3 جنرلز آئے تھے ان کے ساتھ بہت زیادد انوالومنٹ تھی. اگر دونوں اپنی اپنی سائڈ سے اپنی اپنی غلطیاں ایکسیپٹ کر لیں کہ اگر خان صاحب بھی سوری کہتے ہیں اور آرمی بھی سوری کہتے, آرمی کی غلطی ایز کمپیئر ٹو ادر زیادہ ہے. جب تک ترامیم جو ہیں وہ عوام کے مفاد میں نہیں ہوں گی, جب تک وہ ریاست کے مفاد میں ہی رہیں گی, تب تک یہ جو چپکلش ہے یہ برقرار رہے گی. ہمیں ایک ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے, وہاں بیٹھیں, بات کریں, اپنے سوالوں کو رکھیں, وہ اپنے سوالوں کو رکھیں, پھر اس کے جواب نکلیں. تو جمہوریت کی یہی طرز ہے کہ آپ اپنی دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کے بیٹھ کے بات کریں. سڑکوں پر, گراؤنڈ پر پی ٹی آئی کو حکومتی کریک ڈاؤن کا سامنا ہے. مین سٹریم میڈیا میں پارٹی کے لیڈر عمران خان کا نام بھی نہیں لیا جاتا, لیکن ایک جگہ ایسی ہے جہاں پارٹی کو روکنا حکومت اور فوج کے لیے مشکل نظر آ رہا ہے. وہ اسپیس ہے سوشل میڈیا, جہاں پی ٹی آئی اپنے موقف کا اظہار کھل کر اور بلا روک ٹوک کرتی ہے. تبصرہ نگاروں کے خیال میں یہی ڈیجیٹل پلیٹ فارم پی ٹی آئی کے پاس اس وقت عوام تک اپنا موقف آزادی سے پہنچانے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے. حکومت اور فوج یہ الزام لگاتی ہے کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا پر ملک اور فوج کے خلاف باتیں کرتی ہے. پی ٹی آئی اس الزام سے انکار کرتی ہے. بعض مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سیل قابو سے باہر ہو گیا ہے, اور اس میں کام کرنے والے کچھ لوگ خود پی ٹی آئی کی بھی نہیں سنتے. پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے پارٹی کے کارکن امریکہ سے چلاتے ہیں. پارٹی کی سوشل میڈیا اسٹریٹجی کے بارے میں نے امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں مقیم پی ٹی آئی رہنما عاطف خان سے بات کی اور پوچھا کہ پاکستان کی فوج اور حکومت الزام لگاتی ہے کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم فوج اور ملک کے خلاف نفرت پھیلا رہی ہے اور اینٹی پاکستان کانٹینٹ بناتی ہے. وہ اس پر کیا کہیں گے؟ جو یہ جو سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے نا, اس کو یہ بولنا کہ یہ پی ٹی آئی کا لیے یہ بڑا انفیئر ہوگا. اٹس این آرگینک موومنٹ. ابھی آپ یہ دیکھیں کل پرسوں, اب یہ جو جیل کے باہر کل جو ہوا ہے, جو واٹر کینن صبح کے 5 بجے, تو قوم دیکھ نہیں رہی, ان کو نظر نہیں آ رہا. تو یہ بات غلط ہے کہ پی ٹی آئی کوئی لیڈ کر رہی ہے, کوئی نیریٹو. یہ دس از این آرگینک موومنٹ, اور جب تک کوئی اس ٹیمپریچر کو نیچے نہیں لایا جائے گا, یہ آرگینک موومنٹ ہے. بڑی قوم ہے, اسٹرانگ ڈائسپورا ہے. آپ پاکستان میں کنٹرول کریں گے, اوورسیز ڈائسپورا اتنا اسٹرانگ ہے, وہ پڑھے لکھے ہیں, کنیکٹڈ ہیں, تو یہ چیزیں اور یہ ٹیمپریچر اور زیادہ ریز ہوں گے. اس طرح کی باتیں بھی کی جاتی ہیں, پی ٹی آئی کے اندر سے بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ جو پارٹی کا سوشل میڈیا چلانے والے جو لوگ ہیں وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں, وہ پارٹی کے لیے مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں, ایسا نہیں ہے. یہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, یہ جو آرگینک موومنٹ چل رہی ہے نا, اس کا پریشر سب کے اوپر ہے. یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پر بھی ہے, اس کا پریشر ہمارے اوپر بھی ہے, اس کا پریشر پی ٹی آئی آفیشیل پر بھی ہوگا. لیکن یہ بات بولنا کہ پی ٹی آئی کی جو وہ آفیشیل یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے, نہیں, بالکل ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, پاکستان کی سب سے بڑی نیشنل پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کے ایک چین آف کمانڈ ہے. لیکن جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس پی ٹی آئی چلاتا ہے یا پی ٹی آئی کے آفیشلز چلاتے ہیں, وہاں سے بھی اس طرح کی پوسٹ سامنے آتی ہیں جن کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آخرکار ایشوز تو بات چیت سے حل ہونے ہیں نا, لیکن جس طرح کا ماحول پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ایکٹیویٹی سے کریٹ ہو رہا ہے وہ اس ڈائلاگ پروسیس میں ایک رکاوٹ بنتا ہوا نظر آتا ہے. کس کو یہ سٹیپ لینا ہے, ٹیمپریچرز کو کس کو نیچے لانا ہے؟ ہم لوگ تو ہم اس وقت نہ گورنمنٹ میں, نہ ہمارے پاس کوئی پاور ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بالکل آئی آلسو بلیو ان کہ پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے مفاہمت کی ضرورت ہے, لیکن فرسٹ سٹیپ کس نے لینا ہے؟ میں بالکل یہ آپ کو بولتا ہوں, دونوں سائڈوں کو ایک سٹیپ پیچھے پاکستان کی خاطر آنا پڑے گا, ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا اور ان ٹیمپریچرز کو نیچے لانا پڑے گا. جب ٹاپ پہ لوگ ٹیمپریچرز کو تھوڑا نیچے لائیں گے نا, تو سوشل میڈیا ہو گیا, یہ ایون آرگینک موومنٹ بھی ہوگی. میں آپ کو شیور کرتا ہوں کہ وہ دیکھیں آپ بالکل کتنی پازیٹیوٹی آ جائے گی اس میں بھی.
सोशल मीडिया के अलावा पीटीआई की मजमूई सियासी हिकमत अमली भी ज़ेर बहस है। पीटीआई अपनी सियासत को रूल ऑफ लॉ और सिविलियन सुप्रीमेसी की जद्दोजहद करार देती है। पार्टी का मौक़िफ़ है कि इमरान खान सियासी इंजीनियरिंग का निशाना बनाए गए हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में पीटीआई की सरगर्मियां कम ही दिखाई देती हैं, लेकिन पार्टी का बयानिया सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंच रहा है। सवाल यह है कि पार्टी की अब तक जो सियासी हिकमत अमली रही है उससे पार्टी को क्या मिला है। बज़ाहिर ये नज़र आता है कि असेंबलीज़ में मौजूद पीटीआई के रहनुमा तो मुफाहमत के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान ऐसा होने नहीं देते। पीटीआई एक तरफ और फौज और हुकूमत दूसरी तरफ खड़े हैं। सियासी खलीज और कशीदगी कम होती नजर नहीं आ रही। पीटीआई की ख्वाहिश और डिमांड है कि फौज और हुकूमत पहल करे और डायलॉग का माहौल बनाने के लिए सख्तियां कम करे, लेकिन दूसरी जानिब से ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। बात ज़ातियात और गाली गलोच तक पहुंच गई है। तो ये सूरत हाल मुल्क को किस जानिब ले जा सकती है? मेरे लिए बड़ा मुश्किल है प्रिडिक्ट करना, क्योंकि मेरे ख्याल से हम एक बिल्कुल अनचार्टेड टेरिटरी में हैं इस वक्त। इमरान खान साहब उन माजी में जो हमारे सियासतदान रहे हैं जिनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव रहा है, उनसे बहुत मुख्तलिफ है। माजी में हमारे जो सियासतदान थे उनके कुछ रेड लाइंस होती थी, कुछ रूल ऑफ द गेम्स थे, जब वो इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद भी करते थे तो उनको क्रॉस नहीं करते थे। इमरान खान साहब हमने देखा है वो रूल्स ऑफ द गेम पे यकीन नहीं रखते, उनके लिए कोई रेड लाइंस नहीं है। इस किस्म के ज़ाती हमले वो पहले भी करते आए हैं, बल्कि उनके सियासत का ये एक हिस्सा है, कभी सियासतदानों पे कभी इदारों पे, तो बड़ा मुश्किल है। और दूसरी तरफ भी हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट है उनका क्रैकडाउन जो है मज़ीद सख्त से सख्त होता जा रहा है। ये भी हमने माजी में देखा है कि इस्टेब्लिशमेंट एक सियासी जमात पे क्रैकडाउन करती है, पर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा वो क्रैकडाउन कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पिछले 3 सालों से इस पूरा का पूरा एक निज़ाम ऐसा बनाया गया है, ये पूरा सिस्टम ही ऐसा है जो बनाया ऐसा गया है कि पीटीआई को सिस्टम से बाहर रखा जाए। तो ऐसे में आपको क्या लगता है ये सब जो चल रहा है, जो कशीदगी है, जो ये टेंशन्स हैं, इसका एज एन इंस्टीट्यूशन बहैसियत एक इदारा जो फ़ौज है उस पर किस तरह का असर पड़ेगा? और जहाँ तक पीटीआई का सवाल है, एज अ पॉलिटिकल पार्टी, एक सियासी जमात के तौर पर उस पर किस तरह का असर पड़ सकता है? देखिए, इस्टेब्लिशमेंट और मैं कहूँगी रियासत के लिए ये एक बड़ा एक इंट्रोस्पेक्शन का मोमेंट होना चाहिए कि एक सियासी जमात है जिसका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। 18 मिलियन वोट मिले थे पीटीआई को पिछले इलेक्शन में, शायद इससे भी ज़्यादा। जब आप इस किस्म के बयानात देते हैं, इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो आप उन लोगों को एलियनेट करते हैं। लेकिन पीटीआई के जो अपने फैसले हैं उनसे उनको ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सिस्टम में जो थोड़ी बहुत स्पेस है उसको बड़ा ज़रूरी है कि पीटीआई रखे और स्पेस में रहे, लेकिन ये इलेक्शंस को बॉयकॉट करना, नेशनल स्टैंडिंग कमेटीज़ से इस्तीफ़े देना, और अब कहा जा रहा है जैसे उस दिन के शायद हम नेशनल असम्बली के और पार्लियामान से भी इस्तीफ़े दे दें। बहुत ज़रूरी है इस वक्त अपोजिशन के लिए कि वो सिस्टम में रहें और सिस्टम में रह के रेलिवेंट रहें, अपनी पार्टी को गैल्वेनाइज करें और अपने वोटर्स के साथ कनेक्टेड रहें। देखिए, ऐसा नहीं है कि पीटीआई जिस इताब से गुजर रही है ऐसा पहले किसी सियासी जमात के साथ नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून भी इस्टेब्लिशमेंट की सख्तियां बर्दाश्त कर चुके हैं। उनके रहनुमा भी जेलें काट चुके हैं, अदालतों में धक्के खा चुके हैं और मीडिया में पाबंदियों का सामना कर चुके हैं। लेकिन इन जमातों को वापस इख्तिदार में आने से नहीं रोका जा सका। तो क्या इमरान खान और उनकी पीटीआई के साथ भी ऐसा हो सकता है? मुस्तकबिल करीब में इसके इम्कानात मैं नहीं देख रहा, और उसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। ये बात हकीकत है कि इस्टेब्लिशमेंट से पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM और दीगर जमातों के भी मुख्तलिफ अदवार में इख्तलाफात रहे हैं, और ये पाकिस्तान की सियासी तारीख की एक हकीकत है। लेकिन 2 चीज़ें जो पीटीआई और खुसूसन इसके बानी ने अपनी हिकमत अमली के तौर पे बरूए कार लाई, वो मैं समझता हूँ माजी में उसकी कोई तारीख नहीं मिलती। बेनज़ीर साहिबा, नवाज शरीफ साहब का भी आलमी सतह पे बड़ा कद काठ है, असर रसूख है। उन्होंने कभी आलमी ताकतों को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पे दबाव डालने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की। और दूसरा, उन्होंने फौज के अंदर रिटायर्ड और सर्विंग अफसरान में तकसीम डालने की और उनको इस्तेमाल करने के लिए फौज की मौजूदा लीडरशिप के खिलाफ कोशिश नहीं की। ये 2 चीज़ें हैं जो कि ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के लिए मौजूदा हिकमत अमली की वजह से पीटीआई को कम्प्लीटली नाकाबिल कबूल बनाती हैं, बल्कि साथ ही साथ मौजूदा मरकजी हुकूमत के लिए भी ये इम्पॉसिबल बना देती हैं कि वो इनको कोई ऑलिव ब्रांच ऑफर करे।
پروگرام کے آغاز میں ہم نے 2 سوال پوچھے تھے۔ فوج اور عمران خان کے درمیان ایک کانفلکٹ، یہ کشیدگی ملک کو کس سمت میں لے کر جا رہی ہے اور اس کا بحیثیت ایک ادارہ فوج پر اور بحیثیت ایک سیاسی جماعت PTI پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ پہلے سوال کا جواب ہم سب کے سامنے ہے۔ فوج اور عمران خان کے درمیان یہ کشیدگی ملک کو مزید منقسم اور نتیجتاً مزید کمزور کر رہی ہے۔ دوسرے سوال کا جواب بھی مثبت نہیں۔ عمران خان اور فوج کی اس کشیدگی کے اثرات فوج کے لیے اور نہ ہی PTI کے لیے اچھے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف ملک کا سب سے طاقتور ادارہ اور دوسری طرف ملک کی سب سے مقبول سمجھی جانے والی سیاسی جماعت۔ غیر جانبدار مبصرین کے مطابق خود کو ایک مقبول لیڈر اور پارٹی کے مد مقابل کھڑا کرنے سے فوج کے لیے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ آئینی ترامیم کے ذریعے مزید طاقت اور تحفظ حاصل کرنے سے شاید حل نہ ہو۔ فوج کی سیاست میں مداخلت کے خود فوج کے لیے کس طرح کے نتائج نکل سکتے ہیں، اس کی ایک مثال ابھی ریسنٹلی جنرل فیض حمید کو ملنے والی سزا بھی ہے۔ اگر ماضی سے سبق لیا جائے تو یہی نظر آتا ہے کہ پانسا پلٹتے دیر نہیں لگتی۔ پاکستان کے صوبے سندھ کے ضلع شکارپور میں ڈکیتی کے ملزمان کے خلاف آپریشن کے دوران زخمی ہونے والی خاتون DSP پارس بکھرانی اور ان کے شوہر DSP ڈاکٹر ظہور احمد سومرو نے ہسپتال میں اپنی شادی کی سالگرہ منائی ہے۔ دونوں میاں بیوی فائرنگ کے واقعے میں شدید زخمی ہوئے اور ICU منتقل کیے گئے، جہاں 2 روز بعد ہسپتال کے وارڈ میں کیک کاٹا گیا۔ پارس بکھرانی اب ICU سے کمرے میں منتقل ہو چکی ہیں، جبکہ ڈاکٹر ظہور احمد سومرو کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے، تاہم وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ہسپتال میں موجود ہیں۔ واقعے نے پولیس فورس میں ان کی پیشہ ورانہ وابستگی، بہادری اور ایک دوسرے کے لیے غیر معمولی حوصلے کو نمایاں کیا ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سٹنٹ مین سلطان گولڈن نے تیز ترین ریورس ڈرائیو 2022 کا عالمی ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ عالمی ریکارڈ توڑنے کے لیے ریورس ڈرائیو کا مظاہرہ انہوں نے سنیچر کو کوئٹہ میں کیا۔ پاکستان کے نجی سپورٹس چینل جیو سپر کے مطابق سلطان محمد گولڈن نے مقررہ فاصلہ صرف 57 سیکنڈز میں طے کر کے عالمی ریکارڈ بنا دیا ہے۔ سلطان گولڈن نے تیز ترین ریورس ڈرائیو میں 1 میل کا فاصلہ 57 سیکنڈز میں طے کیا۔ اس سے قبل طویل فاصلے تک ریورس ڈرائیو کا ریکارڈ 1 منٹ 15 سیکنڈز کا تھا۔ تیز ترین ریورس ڈرائیو کا ریکارڈ امریکی سٹنٹ مین نے 2022 میں قائم کیا تھا۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے سلطان گولڈن کے لیے 5 کروڑ روپے انعام کا اعلان کیا ہے۔ کراچی کی قدیم مگر محروم بستی لیاری میں پرورش پانے والا رحمان، جو بعد میں رحمان ڈکیت کے نام سے مشہور ہوا، کم عمری میں ہی جرائم کی دنیا میں داخل ہو گیا تھا۔ صرف 13 سال کی عمر میں پہلا چھری کا وار اور 16 سال میں پہلا قتل اس کے جرائم پیشہ سفر کی شروعات تھیں۔ BBC ریڈز میں شائع ہونے والی رپورٹ میں صافی جعفر رضوی نے رحمان ڈکیت کی زندگی، لیاری کے سماجی حالات اور جرائم کے اسباب کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس رپورٹ کو پیش کر رہے ہیں عمر آفریدی۔ مارنا نہیں، کوئی غلط کام نہیں کرو، جو بھی مقدمات ہیں اسے پیش کرو، انکاؤنٹر نہیں کرنا۔ یہ احکامات کس نے کس کو کس موقع پر کس کے بارے میں دیے تھے؟ صحافی جعفر رضوی کی تحریر سے ماخوذ BBC ریڈز کے ساتھ میں عمر آفریدی ہوں۔ یہ احکامات کراچی کی قدیم آبادی لیاری کے رہنے والے رحمان بلوچ کے بارے میں، جن کی زیادہ شہرت رحمان ڈکیت کے نام سے ہے، دیے گئے تھے۔ جعفر رضوی کے مطابق انہیں یہ بات ایک سیاستدان نے رحمان کی کہانی سناتے ہوئے بتائی۔ جعفر رضوی لکھتے ہیں کہ اسلام آباد بلکہ راولپنڈی تک پہنچ رکھنے والے اس سیاستدان سے ان کی ملاقات پاکستان سے باہر ہوئی تھی، اور شرط تھی کہ ذریعے یا سورس کا نام ظاہر نہیں کیا جائے گا، یعنی اس سیاستدان کا نام مخفی رکھا جائے گا۔ جعفر رضوی کی سیاستدان سورس کے مطابق یہ احکامات آصف زرداری نے رحمان بلوچ کو حراست میں لینے والے پولیس افسر چودھری اسلم کو دیے تھے۔ جعفر رضوی لکھتے ہیں کہ چاہے آپ پیپلز امن کمیٹی کے بانی اور سربراہ کو سردار عبد الرحمان بلوچ کہیں یا کراچی انڈر ورلڈ کا ڈان رحمان ڈکیت، یہ ایک ایسے کردار کی کہانی ہے جس نے آنکھ تو شہر کے پسماندہ علاقے میں کھولی، مگر لیاری گینگ وار کے اس کرائم لارڈ کی پہنچ پولیس اور فوج کے خفیہ اداروں کے اعلیٰ افسران تک ہی نہیں بلکہ ملک کے صدر تک بھی رہی۔ وہ سیاسی رہنما جنہوں نے مجھے یہ کہانی سنائی خود بھی مختلف حکومتوں کا حصہ رہے، مگر حیرت انگیز طور پر
کراچی انڈر ورلڈ کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ یہ سیاستدان جب مجھے کہانی سنا رہے تھے تو انہوں نے سرکاری دستاویزات اور حکام کے حوالے دیتے ہوئے رحمان بلوچ کی ایسی خفیہ معلومات بھی دیں جو کبھی سامنے نہیں آئی تھیں۔ 18 جون 2006 کو کوئٹہ سے زندہ حالت میں اپنی آخری مگر سرکاری طور پر کبھی ظاہر نہ کی جانے والی گرفتاری کے بعد خود رحمان بلوچ نے تفتیشی حکام کے سامنے اپنی ماں کو قتل کرنے سمیت 79 وارداتوں میں ملوث ہونے کے سنسنی خیز انکشافات کیے تھے۔ بی بی سی کو حاصل ہونے والی رحمان بلوچ کی یہ تفتیشی رپورٹ انتہائی خفیہ سرکاری دستاویز تھی جو صرف ان کے جرائم ہی ظاہر نہیں کرتی بلکہ سیاست اور جرم کے گھناؤنے تعلق سے بھی پردہ اٹھاتی ہے۔ رپورٹ میں 13 برس کی عمر سے جرائم کا آغاز کر کے انڈر ورلڈ ڈان بن جانے والے رحمان بلوچ کے صوبائی و قومی اسمبلی کے ارکان، قوم پرست تنظیموں، سیاسی جماعتوں اور ممتاز و معروف تجارتی اور کاروباری شخصیات سے تعلقات کا ذکر بھی ہے، اور قتل و غارت، اغوا برائے تاوان، منشیات کے دھندے کی تفصیل بھی، ممتاز و معروف شخصیات کے قتل اور پولیس اہلکاروں اور افسران کی ہلاکتوں کا ذکر بھی ہے، اور پولیس و قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حکام سے خفیہ تعلقات بھی۔ اسلحہ کہاں سے ملتا ہے اور منشیات کس سے خرید کر کہاں کہاں بیچی جاتی ہیں، سب درج ہے۔ لیکن جو کہانی میں آپ تک پہنچا رہا ہوں وہ محض اسی خفیہ سرکاری رپورٹ کا نچوڑ نہیں۔ بی بی سی کو اور بھی بہت سی حساس خفیہ دستاویزات دستیاب ہوئی ہیں۔ اگر اس تحقیق کا سارا مواد یکجا کر لیا جائے تو انتہائی سنسنی خیز کہانی سامنے آتی ہے، بالکل کسی بالی ووڈ فلم یا نیٹ فلکس کی کسی ایکشن تھرلر سیریز جیسی کہانی۔ مگر پہلے رحمان بلوچ کے خاندانی پس منظر اور لیاری کے ماحول کا ذکر بہت ضروری ہے۔ کراچی بندرگاہ کے ایک طرف مولوی تمیز الدین خان روڈ ہے اور دوسری جانب ایم اے جناح روڈ۔ دونوں جانب الگ الگ دنیائیں آباد ہیں۔ مولوی تمیز الدین خان روڈ عبور کر لی جائے تو شہر کی امیر ترین آبادی اور مہنگے ترین تفریحی مقامات ہیں، لیکن اسی بندرگاہ کے دوسری طرف ایم اے جناح روڈ کے عقب میں لیاری کا علاقہ ہے، جرائم کا گڑھ۔ شہر کے جنوب سے مغرب تک دراز کراچی کی سب سے قدیم مگر انتہائی غریب درجنوں آبادیوں کا یہی سلسلہ جرائم کی وسیع و عریض سلطنت بھی ہے۔ ہر طرح کی منشیات، اسلحے، بھتے، اغوا برائے تاوان، غیر قانونی تجارت یا اسمگلنگ کا سب سے بڑا اور بدنام مرکز بھی، اور اسٹریٹ کرائم اور دیگر گھناؤنے جرائم کی آماج گاہ بھی۔ بی بی سی کو دستیاب سرکاری دستاویزات کے مطابق عبد الرحمان بلوچ یا رحمان ڈکیت کا جنم 1976 میں داد محمد عرف داد اللہ کے گھر ہوا۔ رحمان کے والد کا تعلق ایران کے صوبے سیستان کے بلوچ اکثریتی حصے آشار اور والدہ کا تعلق سرباز سے تھا۔ یہ خاندان بلوچستان کے علاقے حب میں بھی آباد رہا، مگر رحمان کی پیدائش کے وقت داد محمد لیاری کے علاقے کلاکوٹ میں واقع دادل ہاؤس میں رہتے تھے۔ رحمان دادل کی دوسری بیوی کے بطن سے تھے۔ رحمان کے ایک فرسٹ کزن نے مجھے بتایا کہ دادل نے لیاری میں کئی فلاحی کام کیے، بچوں کے لیے لائبریری، بزرگوں کے لیے عیدگاہ، خواتین کے لیے سلائی کڑھائی کا مرکز اور نوجوانوں کے لیے باکسنگ کلب بنائے۔ مگر تفتیشی دستاویزات اور پولیس، فوج اور خفیہ اداروں کے حکام کچھ اور ہی کہانی سناتے ہیں۔ کراچی پولیس کے ایک سابق سربراہ نے مجھے بتایا کہ دادل اور ان کے بھائی شیرو دونوں ہی منشیات کے دھندے سے وابستہ رہے۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق شیرو تو ہسٹری شیٹر یعنی عادی جرائم پیشہ بھی تھے، لیکن شیرو دادل گروہ لیاری میں منشیات فروشی یا دیگر جرائم کی اکیلی فرنچائز نہیں تھا۔ اقبال عرف بابو ڈکیت کا گروہ بھی قریبی محلے کرلی میں منشیات کے دھندے کا بڑا نیٹ ورک تھا، اور تیسری جانب تھا حاجی لالو کا گروہ جو جہان آباد، شیر شاہ قبرستان، پرانا گولی مار جیسے علاقوں میں پتھارے داری، منشیات اور بھتے کا کاروبار چلاتا تھا۔ سابق ڈی آئی جی نے مجھے بتایا کہ ابتدائی طور پر جیب کتروں پر مشتمل لالو کا یہ گروہ بعد میں اغوا برائے تاوان کے منافع بخش دھندے سے جڑ گیا اور قتل و غارت میں بھی ملوث رہا۔
سابق ASP لیاری فیاض خان کا کہنا ہے کہ ایک ہی دھندے سے جڑے ان بہت سے گروہوں کے درمیان دھندے کی رقابت بھی تھی اور علاقہ گیری کا تنازع بھی۔ ان گروہوں کی یہی مخالفت خونی جھڑپوں کی وجہ بھی بن جاتی تھی، اور ایسی ہی ایک جھڑپ میں رحمان بلوچ کا چچا تاج محمد مخالف گروہ بابو ڈکیت کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ مگر ایسے ماحول اور اس خاندانی پس منظر میں آنکھ کھولنے کے باوجود بھی پہلے تو رحمان بلوچ کو اسکول کا راستہ دکھایا گیا۔ رحمان کے کزن بتاتے ہیں کہ انہیں کراچی کینٹ کے قریب واقع ٹرینٹی پرائیویٹ اسکول بھیجا گیا۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق رحمان جمشید روڈ پر واقع حبیبیہ اکیڈمی بھی گئے، مگر صرف 6ٹھی جماعت تک ہی پڑھ سکے۔ رحمان کی کہانی سنانے والے سیاستدان نے بتایا کہ تب رحمان کی دوستی 2 بھائیوں رؤوف ناظم اور عارف سے ہوئی، جن کے والد حسن عرف حسنوک بھی منشیات کے دھندے میں تھے۔ منشیات اور جرائم سے جڑے مجرمانہ خاندانی پس منظر رکھنے والے ان سب نوجوانوں کی دوستی آہستہ آہستہ ایک جرائم پیشہ گروہ میں ڈھل گئی۔ سرکاری معلومات کے مطابق یہ گینگ لیاری اور آس پاس واقع بازاروں میں اسلحے کے زور پر موٹر سائیکل چھیننے، لوٹ مار، غنڈہ گردی اور رقم لے کر دوسروں کے لیے جھگڑے کرنے جیسے جرائم میں ملوث رہا۔ تفتیشی دستاویز کے مطابق 13 برس کے رحمان نے 6 نومبر 1989 کو کلاکوٹ کے حاجی پکچرز روڈ پر واقع غلام حسین کی دکان کے پاس پٹاخہ پھوڑنے سے منع کرنے والے ایک شخص کو چھری مار کر زخمی کر دیا تھا۔ ایک پولیس افسر کے بقول یہ رحمان کا اپنے انتہائی پرتشدد مجرمانہ مستقبل کی جانب پہلا قدم تھا۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق رحمان نے پہلا قتل 1992 میں کیا۔ رحمان کے کزن کا کہنا تھا کہ رحمان کو لیاری کے پرتشدد ماحول میں اس وقت زیادہ اہمیت حاصل ہوئی جب انہوں نے 10 سال بعد 1998 میں اپنے چچا زاد بھائی کے قتل کا بدلہ لیا۔ سیاستدان نے مجھے بتایا کہ لیاری 2 حصوں میں منقسم ہے۔ لیاری ندی کے اس پار کا علاقہ دراصل ٹرانس لیاری کہلاتا ہے اور یہ جہان آباد پرانا گولی مار تک کا علاقہ ہے۔ یہاں حاجی لالو انڈر ورلڈ ڈان تھے۔ لیاری اور ٹرانس لیاری میں جرم کوئی بھی ہو اور کیسا بھی ہو، لالو کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ رحمان بھی جو کچھ بنے اس میں لالو کی سرپرستی کا بہت عمل دخل رہا۔ ان کے مطابق رحمان کی سرپرستی لالو نے اس لیے کی کہ بابو ڈکیت دھندے میں لالو کا دشمن تھا اور بابو سے نمٹنے کے لیے لالو کو نوجوان اور دلیر ساتھیوں کی ضرورت تھی۔ بابو ڈکیت نے رحمان کے چچا تاج محمد کا قتل کیا تھا، لہذا رحمان لالو کے کام کا آدمی تھا۔ سیاستدان نے بتایا کہ جب اس نوجوان گینگ کے جرائم بڑھنے لگے تو اس وقت کے میڈیا نے بہت شور مچایا اور پریس کی اس تنقید پر پولیس اس گروہ سے روایتی انداز میں نمٹنے کا موقع تلاش کرنے لگی۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق یہ موقع آیا 18 فروری 1995 کو، جب عارف اور رحمان اپنے ساتھیوں محمد شریف کیچو اور نذیر کے ساتھ تھانہ کلاکوٹ کی حدود میں واقع عثمان آباد ملز ایریا میں پاک پائپ ملز کی خالی عمارت میں موجود تھے۔ پولیس نے عمارت کو گھیر لیا اور مبینہ پولیس مقابلے میں عارف مارے گئے مگر رحمان فرار ہونے میں کامیاب رہے۔ اس واقعے کے چند ہی ماہ بعد رحمان نے 18 مئی 1995 کو تھانہ کلاکوٹ کی حدود میں اپنی والدہ خدیجہ بی بی کو بھی قتل کر ڈالا۔ رحمان کو شک تھا کہ وہ پولیس کی مخبر بن گئی تھی۔ اس کے برعکس میرے ذرائع کا کہنا ہے کہ قتل کی وجہ دراصل رحمان کا اپنی والدہ کے کردار پر شک تھا اور انہوں نے اپنی ماں کو دشمن گروہ کے کسی رکن سے تعلقات کی بنا پر قتل کیا تھا۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق 1995 میں نیم فوجی ادارے رینجرز نے رحمان اور ان کے ساتھیوں کو غیر قانونی اسلحہ اور منشیات رکھنے کے الزام میں گولی مار سے گرفتار کر لیا۔ 2 ہفتے بعد انہیں اورنگی ٹاؤن پولیس کے حوالے کیا گیا۔ اس مقدمے میں رحمان کو 2.5 سال تک جیل میں رہنا پڑا۔ پھر ایک عدالتی پیشی کے موقع پر وہ بظاہر پولیس کی کسٹڈی سے فرار ہونے کے بعد روپوشی کی زندگی گزارنے لگے۔ رحمان کا کردار محض مار دھاڑ سے بھرپور شاہکار نہیں ہے۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق انہوں نے الگ الگ ادوار میں فرزانہ، شہناز اور سائرہ بانو نامی 3 خواتین سے شادیاں بھی کی، جن سے ان کی 13 اولادیں ہوئیں۔ وہ 2006 تک کراچی اور بلوچستان کے کئی علاقوں میں
34 दुकानों, 33 घरों, 12 प्लॉट्स और 150 एकड़ ज़रूरी ज़मीन के मालिक बन चुके थे, जबकि कुछ जायदादें ईरान में भी खरीदी। दीगर ज़राए 2006 के बाद की जायदादें इससे कहीं ज़्यादा बताते हैं। अपनी रूपोशी के दौरान भी वो मुतहर्रिक रहे, मंशियात का धंधा मुनज़्ज़म किया, आला पुलिस अफसरान और दूसरे इदारों के हुक्काम से ताल्लुकात बनाए, कराची और ईरान आना जाना भी लगा रहा। उन्होंने सियासी हलकों और बलूचिस्तान की सियासी और कौम परस्त जमातों और तंजीमों से भी रवाबित बनाए। रहमान ने दौरान तफ्तीश बताया था कि उन्होंने हब में पुलिस की इजाज़त से जुए का अड्डा भी खोला था और अफ्यून, जिसे लियारी वाले तिर्याक कहते हैं, और चर्च जैसी मनशियात का धंधा भी ऊपर वालों की भरपूर मुआवनत और इजाज़त से चलता रहा। साबिक एसपी लियारी फयाज खान ने बताया कि उसी ज़माने में रहमान, हाजी लालू और उनके बेटों ने मिलकर मनशियात और जराइम का धंधा उरूज पर पहुंचा दिया था। मेरी तहकीक के मुताबिक रहमान और लालू का ताल्लुक इस कदर गहरा हुआ कि लालू के बेटे यासिर अरफात और रहमान दोनों की शादी गोली मार के सेठ यूसुफ की बेटियों से हुई। कई पुलिस अफसरान का कहना है कि धंधा बढ़ा और पैसे की रेलपेल हुई तो गिरोह के अंदर ही हसद का जज्बा भी उभरा और एक दूसरे को नीचा दिखाने की खींचातानी भी शुरू हुई। रहमान को अंदाज़ा होने लगा कि लालू के ज़ेर असर रहते हुए वो जुर्म की दुनिया में अपना अलग मकाम नहीं बना सकता, तो बिलाखिर एक दिन उनकी खटपट लालू और उनके बेटों से हो ही गई। रहमान ने तफ्तीश में बताया कि जब वो लालू के साथ थे तो ये गिरोह चाकीवाड़ा में सिंगो लेन की झटपट मार्केट के करीब सिंध के इलाके ठट्टा और बलूचिस्तान जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के एक बस अड्डे से भत्ता लेता था। 2001 में रहमान ने अड्डे की सदारत लालू गैंग के रुकन से लेकर अपने आदमी को दिलवा दी। यही बात लालू के बेटे अरशद पप्पू और रहमान के माबैन खुली दुश्मनी का सबब बनी और दोनों जानिब एक दूसरे के अजीज, रिश्तेदार और दोस्तों के कत्ल का भयानक सिलसिला शुरू हुआ। कत्ल व गारत के इस सिलसिले को लियारी गैंग वॉर के नाम से शोहरत मिली। रहमान को लियारी से बलूचिस्तान फरार होना पड़ा, मगर कुछ अरसे बाद पप्पू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो रहमान की वापसी का रास्ता हमवार हुआ। लियारी आकर उन्होंने मुखालफिन को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। तफ्तीश के मुताबिक रहमान ने सुपारी यानी रकम के बदले कत्ल का धंधा भी शुरू कर दिया। मुबैना तौर पर एक बार उन्होंने भोलू गैंग से 2 करोड़ रुपए की सुपारी लेकर मलीर पुल पर कराची अंडरवर्ल्ड के डॉन शोएब खान पर कातलाना हमला किया। इस हमले में शोएब खान तो बच गए, मगर सब इंस्पेक्टर गुलाम दस्तगीर समेत 4 पुलिस एहलकार मारे गए। सरकारी रिपोर्ट में रहमान के हाथों या उनकी ईमा पर पुलिस अफसरान, मुखबिरों या मुखालफिन समेत 35 से ज़्यादा अफराद के कत्ल का एतराफ़ दर्ज है। ज़राए इब्लाग के जायजे से पता चलता है कि रहमान और पप्पू के दरमियान लियारी गैंग वॉर में इतनी कत्ल गारत हुई जिसने इस इलाके को आलमी तवज्जो का मरकज़ बना दिया। मुहक्किक और सहाफ़ी अजीज़ संघोर का ताल्लुक लियारी से है। उनका कहना है कि कई बरस जारी रहने वाली लियारी गैंग वॉर में मजमूई तौर पर तमाम मुतहारिब ग्रोहों से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 3,500 अफराद कत्ल हुए। कत्ल गारत का ये सिलसिला रोकने के लिए इलाके की सरकर्दा शख्सियात ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ जरदारी से मुलाकातें की। उन दिनों आसिफ जरदारी क्लिफ्टन में कायम एक अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। उन्होंने लियारी की सूरत हाल को पार्टी के सियासी मफादात के लिए नुकसानदेह करार दिया। ज़राए बताते हैं कि दोनों ग्रोहों के दरमियान सुलह के लिए कोशिशें बेनतीजा रहीं, बल्कि एक मौके पर तो रहमान ने लियारी की एक बाअसर शख्सियत और सालिस अनवर भाईजान तक को कत्ल कर डाला और बाद में तफ्तीशकारों को बताया कि पप्पू से रिश्तेदारी की बिना पर अनवर भाईजान लालू गैंग की जानिब झुकाव रखते थे। सालिसी की कोशिशें फौरी तौर पर बंद हो गईं। आसिफ जरदारी भी ये कहकर किनारा कश हो गए कि रहमान ने तो सालिसी को कत्ल कर डाला। सियासतदान का कहना था कि ये पहली वजह बनी कि पीपल्स पार्टी की क़यादत में रहमान के मामले पर नाराज़ी ने जन्म लिया। साबिक एसपी फयाज खान के मुताबिक लियारी में बलूचिस्तान की अलहदगी पसंद तहरीक के हामियों ने रहमान को तंजीम साजी का मशवरा दिया और इसके लिए पैसा हासिल करने के तरीके भी बताए। 2008 में रहमान ने पीपल्स अमन कमेटी के नाम से तंजीम बनाई और शहर के कई अहम तजारती इलाकों और गुजरगाहों को भत्ते की कमाई का जरिया बनाया। मिसाल के तौर पर कराची की बंदरगाह से निकलने और किमाड़ी से गुजरने वाला हर कंटेनर रहमान के नेटवर्क को भत्ता दिए बगैर नहीं गुजर सकता था। उन दिनों अफगानिस्तान जाने वाली नेटो सप्लाई भी इन इलाकों से जाती थी और ये सामान ले जाने वाले हर ट्रक का मालिक या तो पैसे देता था या उसे लूट लिया जाता था।
یہی نہیں بلکہ ہب چوکی سے اسمگل شدہ ایرانی تیل لانے والی گاڑیاں اور آئل ٹینکرز ہوں یا بلوچستان جانے والے ماہر گیر اور کراچی کی فشریز کی ہر لانچ اور ٹرالر سبھی رحمان گینگ کو بھتہ دیتے تھے۔ کراچی کی بندرگاہ جیسے اداروں میں قائم مزدور انجمنوں یا یونینز کے رہنما رحمان کے اثر و رسوخ کی بنا پر منتخب ہوتے تھے اور کراچی سے بلوچستان، اندرون سندھ اور دیگر مقامات کو جانے والی ٹرانسپورٹ سروس اور بس مالکان، خاص طور پر لی مارکیٹ، جھٹپٹ مارکیٹ پر بھی ٹرانسپورٹر سے بھتہ وصول کیا جاتا تھا۔ سولجر بازار، کھارادر، اولڈ ایریا، جوڑیا بازار، سنارا مارکیٹ، ٹمبر مارکیٹ، سب میں سلاجو اور امن پسند کاروباری میمن برادری یا خوجہ، کھاٹیا واڑی اور دیگر کمیونٹیز کے لوگ تھے جو اپنا کاروبار سکون سے چلانے کا تاوان بھتے کے طور پر رحمان گینگ کو ادا کرتے تھے۔ کمائی کا ایک ذریعہ اور بھی تھا اور وہ تھا گٹکا۔ رحمان گینگ نے غیر قانونی طور پر گٹکا بنانے والوں کی اکثریت کو لیاری میں کارخانے کھلوا دیے اور خود ان سے اس کاروبار کو پولیس سے تحفظ دلوانے کے عوض رقم لینے لگے، اور پھر گٹکا منشیات بھی زیادہ منافع بخش کاروبار بن گیا۔ پھر اسمگلنگ کی گئی چھالیا کا کاروبار ہو یا جوا خانہ، سب غیر قانونی دھندے رحمان کی سرپرستی میں چلنے لگے اور پیسے کی برسات ہونے لگی۔ فیاض خان کے مطابق ملیر، گلستان جوہر، بنس روڈ، جہانگیر روڈ، گولی مار اور سعید آباد جیسے علاقوں میں بھتے کی فیلڈ کے لوگ رحمان سے آ ملے۔ یہ بیشتر وہ لوگ تھے جو اس سے پہلے MQM یا پھر MQM حقیقی کے عسکری بازو سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل مشرف کی آمریت کا زمانہ تھا۔ MQM حکومتی اتحاد کا حصہ تھی اور ماضی میں اس سے الگ ہونے والے دھڑے MQM حقیقی کے کارکن زیر عتاب تھے، سو انہیں بھی لیاری میں پناہ ملی۔ پورے کراچی سے دونوں تنظیموں کے عسکری بازو کے سابق ارکان، اس طرح ان کی جان بھی محفوظ ہو جاتی تھی اور پیسہ کمانے کا موقع بھی مل جاتا تھا۔ مختلف سیاسی اور سرکاری شخصیات کے ساتھ گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ اسی دوران رحمان کے گروہ نے لیاری سے باہر نکل کر شہر بھر میں جرم و سیاست دونوں محاذوں پر اپنے پر پھیلانے شروع کر دیے تھے۔ متحدہ سے تعلق رکھنے والے صوبائی حکومت کے ایک اہم عہدیدار نے بتایا کہ پیپلز امن کمیٹی کا دفتر ہر علاقے میں کھلا تو انتظامیہ کو خدشہ ہوا کہ کہیں اس کی آڑ میں گینگ وار شہر بھر میں نہ پھیل جائے۔ امن کمیٹی لیاری اور اسے متصل علاقوں کی سیاست پر بھی اثر انداز ہونے لگی۔ صوبائی یا قومی اسمبلی کا رکن کون بنے گا اور ٹاؤن ناظم کون، یہ فیصلے اب پیپلز امن کمیٹی کے بینر تلے ہونے لگے۔ لیاری کے بے تاج بادشاہ رحمان اب سردار عبد الرحمان بلوچ کہلانے لگے۔ انہوں نے علاقے میں اسکولوں اور شفاخانوں کے قیام جیسے فلاحی کام بھی شروع کر دیے۔ صوبائی وزارت داخلہ سے تعلق رکھنے والے ایک بیوروکریٹ کے مطابق جب رحمان نے ملیر، بنس روڈ، گلستان جوہر اور دیگر محلوں میں امن کمیٹیاں قائم کی تو MQM نے اسے ایک سیاسی چیلنج کے طور پر دیکھا اور اس کے عسکری بازو نے بھی رحمان کو دھندے میں دشمن کے طور پر دیکھا اور رحمان کے دیرینہ جانی دشمن ارشد پپو کی حمایت شروع کر دی۔ بانی MQM الطاف حسین کے دست راست مصطفیٰ عزیز آبادی اپنی جماعت اور رحمان بلوچ کے درمیان کسی بھی تعلق کی تردید کرتے ہیں۔ خفیہ ادارے کے افسر نے بتایا کہ ارشد پپو کو سیاسی حمایت سے طاقت حاصل ہونے لگی، دوسری طرف رحمان کی سیاسی سرپرستی کم ہوتی گئی۔ ان حالات میں انہوں نے کوئٹہ کے سیٹلائٹ ٹاؤن میں ایک خفیہ ٹھکانے میں پناہ لی۔ ان کے بارے میں انتہائی خفیہ رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ 18 جون 2006 کو SP چودھری اسلم کی سربراہی میں لیاری ٹاسک فورس نے اس جگہ اچانک چھاپا مارا۔ گرفتاری سے بچنے کے لیے رحمان چھت سے کود گئے مگر ٹانگ توڑوا بیٹھے۔ ایک خفیہ ذریعے نے بتایا کہ زخمی رحمان کو دبوچ لیا گیا مگر ان کی گرفتاری کبھی سرکاری ریکارڈ پر نہیں آئی۔ رحمان کی کہانی سنانے والے سیاستدان نے بتایا کہ ہو سکتا تھا کہ مقابلے کی نوبت آ ہی جاتی مگر تب ہی ایک ڈرامائی پیش رفت ہوئی۔ چودھری اسلم کے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ باخبر سیاستدان نے دعویٰ کیا کہ چودھری اسلم نے انہیں خود بتایا تھا کہ وہ رحمان جیسے خطرناک مجرموں کے خلاف ایسی کارروائیوں میں کبھی اپنا ذاتی فون لے کر نہیں جاتے تھے، کیونکہ مقابلے کی صورت میں کالز ڈیٹا ریکارڈنگ یا جیو فینسنگ سے عدالت میں ثابت ہو سکتا تھا کہ چودھری اسلم اس وقت کہاں تھے۔ ان کے مطابق ایسے مواقع پر چودھری اسلم جو فون استعمال کرتے تھے اس کا نمبر 3 یا 4 اعلیٰ ترین حکام کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں ہوتا تھا۔ سیاستدان کے بقول چودھری اسلم نے انہیں بتایا کہ جیسے ہی انہوں نے رحمان کو حراست میں لیا اچانک اس فون پر ایک اجنبی نمبر سے کال آئی، دوسری طرف تھے آصف زرداری۔ چودھری اسلم حیران رہ گئے کہ ان کا خفیہ نمبر زرداری صاحب تک کیسے پہنچا۔
चौधरी असलम और आसिफ जरदारी की गुफ्तगू से बाखबर सियासतदान ने दावा किया कि जरदारी साहब ने चौधरी असलम से कहा कि मारना नहीं, कोई गलत काम नहीं करो, जो भी मुकदमात हैं उसको पेश करो, एनकाउंटर नहीं करना। चौधरी असलम ने इस बारे में अपने अफसरान को आगाह कर दिया, लिहाजा फैसला हुआ कि रहमान की गिरफ्तारी रिकॉर्ड पर नहीं लाई जाएगी और ना ही उसका सरकारी ऐलान होगा। इसी दौरान एक और ड्रामाई पेशरफ्त हुई। इस्लामाबाद में मौजूद एक शख्सियत के मुताबिक अचानक मिलिट्री इंटेलिजेंस के हुक्काम वहां पहुंचे और रहमान को तफ्तीश के लिए अपनी तहवील में ले लिया। बीबीसी को दस्तयाब दस्तावेजात के मुताबिक तफ्तीश मुकम्मल होने पर कानूनी तकाजे पूरे करते हुए MI ने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। चूंकि गिरफ्तारी जाहिर नहीं की गई थी, इसलिए हुकाम ने आर्जी तौर पर कड़े पहरे में पुलिस अफसरान के घरों में रखने का फैसला किया। ऐसे ही एक मौके पर एक मरतबा फिर वो हिरासत से भागने में कामयाब हो गए। रहमान की कहानी सुनाने वाले सियासतदान के मुताबिक रहमान ने पहरा देने वाले सिपाहियों में से एक को 1 लाख रुपए की खती रकम के बदले अपने घर से खाना लाने की फरमाइश की और इसके लिए सिपाही का फ़ोन इस्तेमाल किया। खाना देने वालों ने सिपाही का ताक़ुब किया और दूसरी बार में उन्हें रहमान का पता मालूम हो गया, जबकि सिपाही के बयान के मुताबिक एक सब इंस्पेक्टर ने कुछ सामान रहमान को भिजवाया था। इसके चंद रोज बाद रहमान के साथी उस पते पर पहुंचकर उन्हें छुड़ा ले गए। रहमान के फरार से पुलिस और दीगर इदारों के आला तरीन हलकों में खलबली मच गई। ज़राए के मुताबिक रहमान वापस लियारी पहुंच गए और पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा करने लगे। दूसरी तरफ चौधरी असलम भी उनकी ताक में थे। जब रहमान को मुखालिफ कुव्वतों के यकजा होने का एहसास हुआ तो उन्होंने अपनी सरगर्मियां कम करके कराची छोड़ने का फैसला किया और 9 अगस्त 2009 को बलूचिस्तान के इलाके मंद के लिए निकल गए, मगर उनके गिर्द घेरा तंग हो चुका था। चौधरी असलम को खुफिया इदारों की मदद हासिल थी जो मोबाइल फ़ोन की ट्रैकिंग से रहमान की नकलो हरकत से उन्हें आगाह कर रहे थे। सियासतदान के मुताबिक चौधरी असलम को उस मकाम के बारे में इत्तला दी गई जहां से रहमान और उनके साथियों की गाड़ी गुजरने वाली थी। ये जगह 0 पॉइंट कहलाती है और यहाँ से एक रास्ता ग्वादर कोस्टल हाईवे और दूसरा कोयटा जाता है। चौधरी असलम की टीम कोस्ट गार्ड्स की यूनिफॉर्म पहने इंतजार में थी। मतलूबा कार पहुंची तो एक एहलकार के मांगने पर रहमान ने शोएब के नाम से जाली शनाख्ती कार्ड दिखाया। मंसूबे के मुताबिक एहलकार ने रहमान से कहा कि आप जाकर अपना शनाख्ती कार्ड गाड़ी में बैठे कर्नल साहब को दिखाएं। रहमान ने स्याह शीशों वाली वेगो का दरवाज़ा खोला तो उसका सामना चौधरी असलम से हुआ। पीछे खड़े पुलिस अफसर ने उन्हें गाड़ी के अंदर धक्का दिया और खुद भी गाड़ी में सवार हो गए। सियासतदान के मुताबिक सबको नेशनल हाईवे स्टील टाउन ले जाया गया और नादरन बाईपास से होते हुए ये काफिला लिंक रोड पहुंचा। रहमान अपने 3 साथियों समेत पुलिस मुकाबले में मारे गए। अगले रोज शाया होने वाले अखबारात में ये चारों अफराद पुलिस के साथ झड़प के दौरान हलाक हुए थे। सरकारी एलामिये में बताया गया कि पुलिस ने रहमान डकैत की गाड़ी रोकने की कोशिश की, मगर मुल्जिमान के फरार होने पर पुलिस को मजबूरन गोली चलानी पड़ी। सरकारी एलामिये के मुताबिक रहमान कत्ल और अगवा बराए तावान की 80 से ज़्यादा वारदातों में मतलूब थे। उस वक्त कराची पुलिस के सरबराह वसीम अहमद ने रहमान की हलाकत को कराची पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया था। लियारी के रहमान को रहमान डकैत पुकारें या सरदार अब्दुर्रहमान बलोच कहें, ये हकीकत है कि उनका जनाजा लियारी की तारीख के बड़े जनाजों में से एक था। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से कबल अब तक की खास खबरें।